اور اس کی وہ کون سی عادتیں ہیں جن عادتوں کی بنیاد پر اس کی بیوی کو وہ سکون پہنچا سکتا ہے. بیوی نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے، نہ پیر میں پہننے کی چیز ہے، نہ وہ جوتی ہے نہ وہ تاج ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکے کی شادی جب کسی لڑکی سے ہوتی ہے تو شروع کے کچھ دن بڑے پیار اور محبت سے گزرتے ہیں، لیکن جو دن گزرتے جاتا ہے تو دونوں کے درمیان نااتفاقی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ بعض دفعہ بہت سارے مرد حضرات اپنی بیوی پر یہ پابندی لگا دیتے ہیں، خبردار آج کے بعد اپنے مائکے کے مت جانا، تم جا نہیں سکتے ہو، فلاں جگہ جا نہیں سکتے ہو، فلاں کام نہیں کر سکتے ہو، یہ کرو گی وہ کرو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا. آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بہت ساری بیوی اپنے شوہر کو ذلیل کرتے رہتی ہیں، رسوا کرتے رہتی ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کے درمیان جو محبت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج میں یہی چیز آپ کو سنانے اور دکھانے والا ہوں. ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارے. یہ دونوں کے کچھ حقوق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. علماء کرام نے اس کے بارے میں بہت اہم گفتگو کی ہے. تو چلیے پہلے مکمل ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آگے چل کے دو چار باتیں کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. کہ مردوں کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے اور اس کی وہ کون سی عادتیں ہیں جن عادتوں کی بنیاد پر اس کی بیوی کو وہ سکون پہنچا سکتا ہے، اس کی بیوی کے لیے وہ باعث تسکین ہو سکتا ہے، اس کی بیوی کے دل سے اس کے لیے دعا نکل سکتی ہے، اس کی بیوی کے دل کے اندر اس کا احترام بڑھ سکتا ہے. سب سے پہلے مرد کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں انٹر کرے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، گھر والوں کو سلام کرے اور فوراً فریش ہونے کی کوشش کرے، برش کرے، مسواک کرے، شاور لے، ڈریس چینج کرے اور پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھے اور اپنی بیوی سے گفتگو کرنی ہے تو وہ گفتگو کرے، چائے کھانا ناشتہ جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اب آپ مجھے بتائیں، ایک مرد کی تو یہ امید ہوتی ہے کہ میں گھر پہنچوں تو میری بیوی میک اپ کر کے بیٹھی ہو، یہ کر کے بیٹھی ہو، اور جناب آپ جو تشریف لائیں تو آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو بیوی آپ کے قریب بیٹھنا کہاں سے پسند کرے گی؟ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے سینے میں دل ہے اس کے بھی سینے میں دل ہے، جس طرح سے آپ بھی اس سے کچھ امید رکھتے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ امید رکھتی ہے. دوسری غلطی جو مرد کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اگنور کرتا ہے، نظر انداز، کوئی توجہ نہیں. آیا سامان رکھا اور سامان رکھنے کے بعد بیگ رکھنے کے بعد لگ گیا موبائل پر واٹس ایپ کرنے اور بات چیت کرنے اور فون پہ لگا ہو، بھائی سارے کام میں لگ گیا ہے. اب بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میاں کب فری ہو اور ان سے میں کچھ بچوں کے دکھ سکھ کی باتیں کروں یا اپنی باتیں کروں، لیکن میاں کو تو فرصت ہی نہیں ہے دوسری چیزوں سے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو جو پیار شوہر کی طرف سے ملنا چاہیے وہ پیار شوہر کی طرف سے نہیں ملتا. اور بیوی کو اگنور کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بیوی کہ دل میں اللہ عز و جل نے ارمان رکھے ہیں اس کے ارمان کی جائز تکمیل نہیں ہوتی تو اس کے قدم پھسل جایا کرتے ہیں. تو دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اپنی بیوی کو اگنور نہ کریں. گھر میں آپ انٹر ہوئے، آپ اس وقت سارے کام کو چھوڑ کر بیوی کی خیریت پوچھیں، کیسا دن گزرا یہ پوچھیں، طبیعت کیسی ہے یہ پوچھیں، حال احوال پوچھیں. تھوڑا سا وقت آپ اس کے ساتھ اسپینڈ کریں اور ساری چیزوں کو پوچھنے کے بعد اگر کوئی ضروری آپ کا کام ہے اور کوئی ضروری بات کچھ کرنی ہے تو کسی سے آپ اپنی بیوی سے کہیں اگر تم کہو تو میں تھوڑی دیر خاص کام ہے میں کچھ فون کر لوں، اور ادروائز آپ کہیں گے تو وہ انکار نہیں کرے گی لیکن اس کا دل رہ جائے گا کہ میرے شوہر نے مجھے اگنور نہیں کیا. یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ایک فیملی لائف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، شادی شدہ زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کے بغیر ایک شادی شدہ زندگی سکون والی نہیں ہو سکتی. شوہر کو اپنی بیوی سے یہ 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں and it's very important. سب سے پہلی foremost and most important is respect، عزت. Number 2, look good for him at home. گھر میں آپ سجی سوری رہیں اور تھوڑا تیار ہو کر رہیں. دیکھیں یہ ضروری بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے اور یہ مرد کی کمزوری بھی ہے. اگر ایسا کیا جائے گا نا تو شادی کے شروع کے دن ریکال ہو جاتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں. اور نمبر 3، show confidence in his abilities. اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کریں، ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے اسے ظاہر ہو کہ واقعی وہ کچھ کر رہا ہے. Appreciate his efforts, his help, his tiredness.
وہ جو کام کر رہا ہے, جو مدد کر رہا ہے, جو تھک کے آتا ہے, اس چیز کو اپریشیٹ کریں. کبھی کبھار یہ جملہ ضرور کہیں کہ جی واقعی آپ کی مدد نہ ہوتی تو شاید میں یہ سب کچھ نہ کر پاتی. یوں کی ادھر ادھر کی ادھر, یعنی اب جو آپ کا خاندان بنا, آپ کی ساس ہیں, سسر ہیں, نند ہیں اور گھر کے دیگر افراد ہیں, ان کے بارے میں باتیں, ان کے بارے میں کوئی لوز ٹاک وہ اپنے پہلے والے گھر میں جو آپ کے اپنے سکے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ نہ کریں. دیکھیے یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. آپ کا آج رشتہ بنا ہے جبکہ ان کے ساتھ شوہر کا تو بچپن سے رشتہ, وہ اس کی ماں ہے, اس کی بہن ہے, اس کا بھائی ہے. تو اگر یہ باتیں ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر زیادہ ہوتی چلی جائیں گی تو پھر بانڈ آپ کا مضبوط نہیں ہو پائے گا. شوہر کا دل جیتنے کا سب سے ڈائریکٹ روٹ یہ ہے کہ اس کے خاندان کے بارے میں لوز ٹاک اپنے گھر جا کر نہ کی جائے. اینڈ نمبر 4, فزیکل ٹچ. عورت کی طرف سے انیشیٹ کیا جائے گا تو مرد کو یہ بات بہت اچھی لگے. ریمبر, ویمن از دا پرائمری کیئر گیور. عورت گھر میں تحفظ دینے والی, خیال رکھنے والی پہلی یہ رکن ہے گھر کی, کیونکہ اس کے اندر جو فطرتی چیزیں ہیں یہ خیال رکھتی ہے, اپنے آپ کو حالات میں ڈھال لیتی ہے, تکلیف پہ صبر کرتی ہے, مزاج میں اس کے نرمی ہوتی ہے, جلدی متاثر ہو جاتی ہے. یہ چیزیں بلٹ ان ہیں. تو اسی لیے گھر کے اندر تحفظ فراہم کرنا, خیال رکھنا یہ عورت کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. بچے بھی جب گھر آتے ہیں اسکول کالج سے, آتے ساتھ ہی امی جی یوں کرتے ہیں, اور بس آواز سننی ہوتی ہے, دل کو سکون آ جاتا ہے. مرد بھی جب آتا ہے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو لوازمات اور حاجات ہوتی ہیں اس کو بھی وہ سکون پہنچاتی ہے. نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامن سے پوچھ کے رکھے گی. خامن کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی, کیونکہ خامن کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے. اس لیے اگر خامن راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے, راضی ہے تو رکھ لے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے, اذن نہ. بیوی نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے, نہ پیر میں پہننے کی چیز ہے, نہ وہ جوتی ہے, نہ وہ تاج ہے. اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے, دل کے قریب کی پسلی سے, اسے دل میں رکھو. لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہے, شوہر کے زیادہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, سیدھی سیدھی بات ہے اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے. اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں. کسی ادارے کے 2 سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے, لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے. اگر اس کے مطالبات پورے کرنے کی اللہ نے طاقت دی تو اس کا ہر مطالبہ پورا کرو, اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے, سب سے بہتر جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ. 3 نصیحتیں مرد اور 3 نصیحتیں عورتوں کے لیے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے عورتوں کے لیے سب سے پہلی نصیحت یہ کہ جب آپ کا شوہر کام سے گھر آتا ہے تو آپ مسکرا کر 1 گلاس پانی دے کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. آپ کرتی کیا ہیں کہ جب وہ آتے ہیں کام سے, مزدوری سے, دکان سے, آفس سے, کاروبار سے, تو آپ گھر کے جھگڑوں کو ان کے سامنے فوراً حاضر کر دیتی ہیں کہ دیکھو تمہاری بہن نے ایسا کیا, تمہاری ماں نے ایسا کیا, تو آپ ایسا نہ کریں. دوسری نصیحت یہ کہ آپ اپنے شوہر کے لیے سج سور کے رہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سج سور کے رہیں گی تو آپ کے شوہر کا دل آپ کی طرف مائل رہے گا, محبت قائم رہے گی. تیسری اہم چیز یہ کہ شوہر جس حساب سے کماتے ہیں اسی حساب سے آپ خرچ کریں. شوہر کماتے کم ہیں, آپ ان کے سامنے فرمائش زیادہ کرتے ہیں تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, دماغی الجھن میں پھنس جاتا ہے. مرد کے لیے 3 نصیحت. سب سے پہلے نصیحت یہ کہ آپ اپنی بیوی کو کبھی تانا مت دیں کہ دیکھو تمہاری ماں ایسی ہے, تمہارا باپ ایسا ہے, تمہارا بھائی ایسا ہے, تمہارے گھر میں کیا ہے, تم پہلے کیا تھی, تم یہاں آئی تو تمہاری زندگی بن گئی, تمہاری قسمت سنور گئی, تم کیا لے کر کے آئے ہو. ایسی باتوں کا آپ تانا نہ دیں. دوسری چیز کہ آپ اپنی بیوی کے بنائے ہوئے کھانوں کی تعریف کریں, ان کے حسن کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ تم کتنی اچھی لگتی ہو, کتنی خوبصورت لگتی ہو, تم کتنا اچھا کھانا بناتی ہو. اس کا دل بڑا ہو جائے گا. تیسری نصیحت کہ کچھ بھی ہو جائے آپ ان کو اپنے مائکے یہاں جانے سے مت روکیں. کبھی بھی نہیں. وہاں پیدا ہوئی ہے, بچپن سے بڑی ہوئی ہے, ان کے جانے کا وہاں حق ہے, وہاں اس کا جانے کا حق بنتا ہے. آپ اس کو اس حق سے محروم کبھی نہ کریں. یہ 3 باتوں کا خیال رکھیں, انشاءاللہ محبت قائم رہے گی. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.